کیونکہ میری جو فیلڈ ہے وہ بیسیکلی انرجی پیٹرنز کی ہے. زوڈے کنسلٹنسی وی فالو دی انرجی پیٹرنز. انرجی میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے، بہت اہم، کہ جنات تو یہ دیوار سے آر پار نکل جاتے ہیں، انسان کیوں نہیں نکل سکتا؟ جنات کی مینوفیکچرنگ میں یا جنات کی کریشن میں کون سی ایسی چیز ہے اور انسان کی کریشن میں کون سی ایسی چیز نہیں ہے؟ حالانکہ انسان پرائم ہے. انسان اس دیوار سے آر پار نہیں جا سکتا، جن چلے جاتے. انسان کسی دوسرے انسان کے اندر حلول نہیں کر سکتا، جن کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری ایک اور اہم ترین ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، بار بار ایک کوشچن پوچھا جا رہا تھا کمنٹس میں، ای میلز میں، میسیجز میں، اور بار بار یہ ہے کہ کچھ یہ پوچھا جا رہا تھا کہ جنات کے بارے میں بات کریں، موکلات کے بارے میں بات کریں، وہ کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ اس کے اوپر ایک پوری سیریز کرتے ہیں، صرف ایک ویڈیو نہیں، تاکہ اس کو ونس فار آل اس کے بارے میں جتنی انفارمیشن میرے ناقص علم کے مطابق میرے پاس ہے اس کے اوپر بات کریں. جنات پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. جنات میں کی سیریز میں ہم بات کریں گے جنات جو ہے ان کی نسلیں کیا ہیں، کون کون سے ریلیجن ہیں جنات کے، جنات کی طاقت کیا ہے، جنات کیسے جو ہے وہ حلول کر سکتے ہیں، جنات اور انسان کی مینوفیکچرنگ میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے ایک ایک ویڈیو میں بات کریں گے. ابھی فی الحال ایک اجمالی جائزہ ہم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جنات کو سمجھنے سے پہلے انسان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. انسان کون ہے، کیا ہے، کیسے بنایا گیا. وہ جو اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا احسن تقویم پہ. تو کیا انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لیے اللہ نے یہ کہا؟ کیا انسان نے جنات اور موکلات کو سجدہ کیا، یا ان سب تمام مخلوقات نے، فرشتوں نے، جنات نے، موکلات نے انسان کو سجدہ کیا؟ انسان کی طاقت کیا ہے؟ کیا انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض کا خطاب ملا، یا اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کو بھی یہ خلیفۃ اللہ فی الارض کا خطاب ملا؟ سورہ جن میں جہاں پہ اللہ نے اطاعت کرنے والے جنات کا ذکر کیا ہے، وہ اطاعت کرنے والے جنات کون تھے؟ یہ انسان کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ انسان ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ان کے ساتھ کیسے انٹریکشن کر سکتا ہے؟ کیا جنات جو ہیں وہ ویسے ہی ٹریول کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ وہ شام کو پھرتے ہیں، تو کیا دن کو وہ سو جاتے ہیں؟ کیا دن کو ان کو اور کوئی کرنے کو کام نہیں ہوتا، وہ رات کو نکلتے ہیں؟ کیا جنات سے عامل حضرات اچھے برے سارے کام کروا سکتے ہیں؟ کیا انسانی آنکھ سے ان جنات کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا انٹرریشیل انٹریکشن، یعنی جنات کا انسانوں کے ساتھ کوئی انٹریکشن، کوئی ملاقات، کوئی رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ کسی اور کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق پیدا کر لیں؟
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اور جنات سے مل کے کوئی نئی مخلوق جو ہے وہ دنیا میں آ جائے؟ کیا پاسبلٹی ہے؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جن کے جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے آنے والی سیریز میں۔ اس سیریز کو بڑے دھیان سے دیکھیے گا۔ اس وقت ایک چیپٹر یا ایک صرف بات کر کے اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ انسان سے بہت پہلے جنات اس زمین میں آباد تھے۔ انہی جنات میں سے ان کا ایک سردار عزازیل، جو بعد میں ابلیس بنا، عروج پاتے پاتے عرش معلیٰ تک پہنچا، عرش معلیٰ کے سرداروں میں شمار ہوا، بہت بڑے بڑے فرشتوں کا استاد مقرر ہوا، اور پھر زمین میں اتار دیا گیا واپس۔ انسان کی تخلیق عرش معلیٰ پہ ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو عرش معلیٰ پہ اللہ نے بنایا۔ آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے اللہ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنانا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام مخلوقات سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا۔ بعد میں چونکہ اللہ کو منظور تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارنا ہے، تو پھر شجر ممنوعہ کی ساری ہیپننگز ہوئیں، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام اللہ کو اس زمین پہ اتارا گیا جہاں پہ جنات پہلے سے رہتے تھے۔ بیسیکلی انسان اس زمین پہ انویڈر ہے، انسان اس زمین پہ ایلین ہے۔ انسان کو اس زمین پہ رہنے کے لیے بہت ساری چیزیں بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ گرمیوں میں ایئر کنڈیشن کی، سردیوں میں گرم کپڑوں کی، مختلف حالات کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے انسان کو اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان ان کے سیارے پہ آیا تو پھر ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوئے۔ میں نے ایک جنات کے اوپر، ایک جادو کے اوپر ایک بہت لمبی سیریز کی تھی، ہو سکتا ہے اس کو بھی ہم ریپیٹ کر لیں، وہ ہمارے چینل پہ موجود ہے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پہ حکومت دی کیوں گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جنات اور ان کی اولاد کے اوپر حاکم قرار پائی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنات انسان کے اوپر قبضہ کر لیں، انسان کو کے اندر حلول کر جائیں، انسان کا سارا کچھ بدل جائے، اس کا لہجہ بدل جائے، اس کی آواز بدل جائے، اس کی آنکھیں بدل جائیں، باڈی ٹیمپریچر تک بدل جائے، اس کی طاقت کی انرجی سارا کچھ بدل جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ ایسی چیزیں ہمارے مشاہدے میں آئی ہیں کہ جنات جو ہے وہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ جنات حاوی کیوں ہوتے ہیں؟ صرف ایک وجہ کہ جب انسان انسانیت کے لیول سے گرتا ہے، جب انسان اللہ کی قربت سے ہٹتا ہے، تو باقی مخلوقیں حاوی ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر اگر اللہ کی قربت کا احساس شدید ترین ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مخلوق جس نے اس کو سجدہ کیا ہو یہ اس کے اوپر حاوی ہو جائے، سوال ہی نہیں ہوتا۔ جنات ہمارے معاشرے کا سب سے زیادہ موسٹ سیلیبریٹڈ ٹاپک ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت سارے لوگوں نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے بہت کچھ کہا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر جو اتھینٹک ترین معلومات ہیں وہ اولیاء کرام کی کتابوں سے ملتی ہیں، حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، اور خاص طور پہ فقیر نور محمد کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عرفان، اور عرفان کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں جنات، ان کی نسلیں، ان کے کردار، ان کی حیثیت، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہے۔
عرفان کے پہلے حصے میں انسان اور اللہ کے تعلق کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہے. اگر کبھی موقع ملے تو وہ کتاب پڑھ لیجئے گا، ہماری سیریز بھی دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. لیکن کوشش میری ہمیشہ سے یہ رہی کہ جو آپ کو معلومات پہنچائی جائے وہ میرے علم کے مطابق ٹھیک ہو. میں یہ نہیں کلیم کرتا کہ مجھے ہی سب کچھ آتا ہے. صرف اور صرف ایک واحد کارساز ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو چاہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے. اور صرف ایک دنیا میں واحد ذات ہے، مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جنہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا سلونی سلونی ان تفتدونی، کہ پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. سلونی کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جواب دے گا، صحیح دے گا. یا مدینۃ العلم سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم ہے، یا باب مدینۃ العلم مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم ہے. باقی سب کے پاس انہی کے وسیلے سے، انہی کے دیے ہوئے علم اور انہی کے دی ہوئی عطا اور کچھ دنیاوی نالج، کیونکہ میری جو فیلڈ ہے وہ بیسیکلی انرجی پیٹرنز کی ہے. زوڈے کنسلٹنسی، وی فالو دی انرجی پیٹرنز. انرجی میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے، بہت اہم، کہ جنات تو یہ دیوار سے آر پار نکل جاتے ہیں، انسان کیوں نہیں نکل سکتا؟ جنات کی مینوفیکچرنگ میں یا جنات کی کریشن میں کون سی ایسی چیز ہے اور انسان کی کریشن میں کون سی ایسی چیز نہیں ہے؟ حالانکہ انسان پرائم ہے. انسان اس دیوار سے آر پار نہیں جا سکتا، جن چلے جاتے ہیں. انسان کسی دوسرے انسان کے اندر حلول نہیں کر سکتا، جن کر لیتے ہیں. کیا وجہ؟ چھوٹی سی بات کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تفصیل سے بعد میں بات کریں گے. 4 ایلیمنٹ ہیں: ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر. 4 ایلیمنٹ: آگ، مٹی، ہوا، پانی. ان 4 ایلیمنٹ کے ملنے سے انسان بنتا ہے. تراب، مٹی، بار بار اس کا ذکر کیا. نطفت امشاج، اچھلتے ہوئے پانی کے نطفے سے. اسی طرح اللہ نے آگ کا ذکر کیا جس سے انسان بنا. ہوا کا ذکر کیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہوا کی طرح چیزیں بدلنے کا اثر رکھ دیا. جنات میں کیوں نہیں رکھا؟ ایک 5واں ایلیمنٹ ہے جس کے بارے میں دنیا نے پڑھا ہی نہیں انرجی کو. دیٹ از دی پلازما، ہائی انرجی اسٹیٹ. سورہ دخان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنات کو بغیر دھوئیں کی دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا. یہ پلازما، یہ بغیر دھوئیں کی دہکتی ہوئی آگ، یہ ہے کیا؟ اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کریں گے. بہرحال اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے اس پوری سیریز میں، اور آپ کے سوالوں کا ہمیں انتظار رہے گا. آپ کے مزید جو چیزیں آپ اس جنات کی سیریز میں جاننا چاہتے ہیں اس کا ہمیں انتظار رہے گا. ہمیں بھیجیے اور ہمیں اس بات سے بھی آگاہ کیجیے کہ کیا آپ اس سیریز کو دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.